नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के एक ख़त के जवाब में एक एलामिया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया। और इस एलामिया के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर नई बहस शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनके हामी बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आते हैं और उनका ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से दर हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी किस्म का इंसाफ या मौजूदा हालात में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, उनके कारकुनों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर ख़वातीन कारकुनों के ख़िलाफ़ शदीद क्रैकडाउन जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाने का सिलसिला आज भी जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई वर्कर कन्वेंशन भी करती है, कोई जलसे जुलूस तो अब बहुत दूर की बात है, सिर्फ वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हो जाते हैं। आज की खबर है कि गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू और दीगर अज़ला में जो वर्कर कन्वेंशन हुए उसके बाद शेर अफजल मरवत और दीगर दर्जनों कारकुनों के ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज हो चुका है। सियालकोट की बात करें तो वहाँ पर उस्मान डार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 181 के करीब कारकुनों के ख़िलाफ़ कहा जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट्स चोरी करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो इस तरह की मुकदमात, जैली भूडे मुकदमात का सिलसिला अभी भी जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए जा रहे, उनको बर वक्त सुना नहीं जा रहा, दरख्वास्तें बिला वजह और गैर ज़रूरी एतराज़ात लगा कर वापस कर दी जाती हैं। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के जो हामी सहाफ़ी हैं या जो दीगर उनके सपोर्टर हैं, उनकी जानिब से जो एक रद्द अमल सामने आया है और वो उनका भरपूर दिफा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें वकला भी शामिल हैं, सहाफ़ी भी शामिल हैं और दीगर लोग भी शामिल हैं। उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि उनकी बात कहाँ तक सच है, कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट से। तो आगाज़ हम करते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से 17 सितंबर यानी एतवार के रोज़ बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने ओहदे का हल्फ उठाया गया और हल्फ उठाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या रिलीफ मिला, इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। 5 अक्टूबर यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हल्फ उठाने के बाद तकरीबन ये 18 दिन बनते हैं। 18वें दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। ये दरख्वास्त ज़मानत एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात लाहौर और गुजरांवाला में दायर किए गए थे, उसके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। एक मुकदमे में उनको ज़मानत हुई तो उसके बाद उसी तरह के एक और मुकदमे में महकमा एंटी करप्शन ने उनको गिरफ़्तार कर लिया और उसके ख़िलाफ़ उनकी अहलिया कैसरा इलाही की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई थी। और इस केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हम ख्याल जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो उनके दस्ते रास्त भी समझे जाते हैं, उन्होंने इस केस की समाअत की और दौरान समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जो वकील थे लतीफ़ खोसा, उनके दरमियान मुख्तलिफ और बड़े अहम मुकालमे भी हुए। वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने अपने दलाइल देते हुए कहा कि परवेज़ इलाही की एक केस में ज़मानत होती है तो दूसरे केस में पकड़ लिया जाता है। मुल्क में एक तरह से जंगल का कानून नाफिज है, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो उस वक्त 2 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी और उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट किस तरह किसी मुलजिम को रिलीफ दे सकती है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि मुलजिम को किसी केस में गिरफ़्तार ना किया जाए, ये किस कानून में लिखा है? हाई कोर्ट्स इस किस्म का आर्डर किस कानून के तहत जारी कर रही हैं? क्या अदालतें मुलजिम को जुर्म करने का लाइसेंस दे रही हैं? अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत गैर मुअज्जला मुद्दत के लिए मुलतवी की थी और ये समाअत 5 अक्टूबर के बाद अब तक 2 माह होने को हैं और अभी तक ये केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। और इसके बाद उसी महीने 19 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत के ख़िलाफ़ सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत हुई और ये दरख्वास्त सूबाई हुकूमत की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट उस फैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई थी जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम की जानिब से असद कैसर और दीगर जो PTI के 4 रहनुमा थे,
ان کو ضمانت دی گئی تھی، اور اس کیس میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے بڑی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اسد قیصر اور جو دیگر ان کے ساتھ لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا، اگر ان کو آدھے گھنٹے میں پشاور ہائی کورٹ میں پیش نہیں کیا جاتا تو پھر وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ اس طرح کی سخت موقف جب جسٹس محمد ابراہیم کی جانب سے اختیار کیا گیا تو پھر اسد قیصر اور دیگر جو ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما تھے ان کو پشاور ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا، اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو صوبائی حکومت نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ یہ بھی حیران کن طور پر یہ کیس بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے ہم خیال اور دست راست جسٹس سردار طارق مسعود کی عدالت میں اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، اور اس کیس میں بھی جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مسرت ہلالی شامل تھیں۔ سپریم کورٹ نے اس میں بھی جو ملزمان کو یعنی اسد قیصر اور ان کے ساتھ جو دیگر پی ٹی آئی کی قیادت تھی ان کو ضمانت سے متعلق کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے جو کیس تھا یعنی وہ پرویز الہی کا جو کیس تھا اسی طرح کی آبزرویشن اس میں بھی دیں، اور اس میں بھی جسٹس سردار طارق مسعود نے پشاور ہائی کورٹ کے جو ضمانت کا معاملہ تھا اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کسی ملزم کو کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم کیسے دے سکتی ہے؟ اگر کوئی ملزم عدالت سے ضمانت لے اور باہر جا کر 2 لوگوں کو قتل کر دے تو کیا پولیس کھڑی دیکھتی رہے گی کہ عدالت نے ملزم کو کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار کرنے سے منع کیا ہے؟ اس طرح کی سخت آبزرویشنز عدالت کی جانب سے دی گئیں، اور اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ نے معطل کر دیا جس میں اسد قیصر اور دیگر جو ان کے ساتھی رہنما تھے ان کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ 19 اکتوبر کو سماعت ہوئی۔ اس درخواست میں بھی عدالت کی جانب سے فریقین کو نوٹس جاری کیے گئے، اور اس کے بعد 19 اکتوبر سے اب تک اس کیس کو بھی دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، اور اس فیصلے کا یا اس حکم کا اثر یہ ہوا کہ جب عدالت نے 19 اکتوبر کو اس کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، اس کے اگلے ہی روز یعنی 20 اکتوبر سے پشاور سمیت پورے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی، اور اسی معاملے میں کامران بنگش کو بھی گرفتار کیا گیا۔ وہ ایک مقدمے میں ان کو ضمانت ہوئی تو پھر ٹانک پولیس ان کو گرفتار کر کے لے گئی، اور وہاں ان کے خلاف انسداد دہشت گردی عدالت میں غالباً ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ تو اس طرح ایک سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا جانے لگا۔ پھر گزشتہ ماہ 22 نومبر کو سپریم کورٹ میں جسٹس سردار طارق مسعود کی ہی عدالت میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی سائفر کیس کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے فریقین جن میں سیکرٹری داخلہ ایف آئی اے اور وفاق پاکستان شامل تھے ان کو نوٹس جاری کیے، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ان چیمبر اس کی درخواست دی، یعنی کہ آفس کے اندر اس کے اوپر تاریخ دی جائے گی۔ اگرچہ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر عدالت سے یہ گزارش کرتے رہے کہ آپ اس کیس کی کوئی تاریخ دے دیں، لیکن جسٹس سردار طارق مسعود نے مسکراتے ہوئے ان کے اس جو درخواست تھی اس کو انہوں نے رد کر دیا اور کوئی تاریخ نہیں دی۔ اب 22 اکتوبر سے لے کر آج تک اس کیس کو بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ گزشتہ سے پیوستہ یعنی اکتوبر کے مہینے میں 26 اکتوبر کو سینئر قانون دان ہیں، وکیل ہیں، سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن، ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریوں، ان کو لاپتہ کرنے، ان سے پریس کانفرنس اور انٹرویو کروانے، اس کے علاوہ صحافیوں کو جبری طور پر لاپتہ کر دیے جانے، جس میں عمران ریاض کا انہوں نے معاملہ اٹھایا، شیخ رشید کا معاملہ اٹھایا، فروخ حبیب کا، عثمان ڈار کا، صداقت عباسی کا معاملہ انہوں نے اٹھایا۔ اس کے علاوہ بیوروکریٹس جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان شامل تھے، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی شامل تھے، ان کے معاملات ان کی جانب سے اٹھائے گئے، اور کہا گیا کہ ملک میں جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، سیاسی رہنماؤں سے کی سیاسی وابستگیاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ 14,000 سے زائد جبری گمشدگیوں کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہی ماتحت رجسٹرار سپریم کورٹ نے وہ درخواست یہ کہہ کر رد کر دی کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ نہیں بنتا، یعنی 14,000 لوگ ملک میں لاپتہ ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، وہ کسی عدالت میں پیش نہیں کیے جاتے، وہ کسی قانون کے تابع ان کو نہیں لایا جاتا، وہ کہاں ہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، کس حال میں ہیں، کس حالت میں ہیں،
اور ان کے گھر والوں کو بھی اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا جاتا، اور سپریم کورٹ کا رجسٹرار آفس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے متحد یہ کہتا ہے کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے خلاف ان چیمبر اپیل دائر کی جا چکی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ معاملہ بھی کب سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ارلی ہیئرنگ بھی یعنی جلد سماعت کی درخواستیں بھی سپریم کورٹ میں دائر کی جا چکی ہیں۔ اور دیکھیں کہ اس کے علاوہ 18 نومبر 2023 کو چودھری پرویز الہی نے جسمانی ریمانڈ دینے کے سیشن جج اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا، لیکن ابھی تک اس درخواست کو بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ یہ 18 نومبر کا معاملہ ہے۔ پھر 30 نومبر کو سابق وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اپنے وکیل حامد خان کے ذریعے سائفر کے معاملے میں اپنی ترمیم شدہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی تھی، اور یہ درخواست بھی حال سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی۔ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہم انگلیوں کے اوپر ان کو گن سکتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک خط لکھا گیا اور ان کو یہ بتایا گیا کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان سے زبردستی پارٹی وابستگیاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں، ان سے پریس کانفرنس کروانے پر ان کو مجبور کیا جاتا ہے، ملک میں انسانی حقوق معطل ہیں، خواتین سیاسی کارکنوں کو گزشتہ 6 ماہ سے زائد ہو چکے ہیں، ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں رکھا گیا ہے، مقدمات سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے۔ اور اس سب کے اوپر بجائے اس کے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نوٹس لیتے، کارروائی کرتے، مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرتے، صوبائی اور وفاقی حکومتوں سے جواب طلبی کرتے، الٹا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کے اوپر برہم ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا، میں اپنے فرائض سر انجام دیتا رہوں گا۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو شیئر کریں گے اور اس میں بتائیں گے کہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب واقعی اپنے حلف کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں یا نہیں، وہ کون کون سے ایسے مقدمات ہیں اور کہاں کون کون سے ایسے واقعات ہیں جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے فرائض کی ادائیگی میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھیں۔ اس حوالے سے آپ کی کوئی فیڈ بیک ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔